مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت اور برکت سے ہمارے اوپر احسان ہوا کہ ہم اللہ کے محبوب کے امتی بنے۔ ہم پیدا ہی ایمان والوں کے گھروں میں ہوئے۔ یہ ہمارے پاس کائنات کی سب سے بڑی متاع ہے، ایمان جو ہمارے پاس ہے۔ پچھلے چند جمعہ المبارک میں اس کے اوپر بات ہوتی رہی کہ آج کے دور کے اندر میں تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ دنیا میں اگر کسی سے پوچھو تیرے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے تو اس کا ذہن فوراً جاتا ہے میری جان، جبکہ سب سے قیمتی متاع جو ہے وہ ایمان ہے، کہ اس جان کے اندر ایمان نہیں تو وہ کسی کام کی نہیں۔ اور ایمان ہمیں اللہ نے مفت میں دیا ہے، ہمیں نہ ہمارا حق تھا، نہ ہماری فریاد تھی، نہ ہمارے بڑوں کی فریاد تھی، بس پیدا اللہ نے کر دیا تو ہمیں ایمان مل گیا۔ اس لیے جتنی یہ قیمتی متاع ہے اس کی اتنی قدر اور منزلت ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے 2-3 جمعہ میں ہم نے اس کے اوپر عرض کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ ایمان کی اس دولت کی حفاظت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے اور یہ کس طرح بات ہے۔ اللہ وہ حرمت کے ماہ تھے، حرمت کے ماہ کے اندر میں اللہ پاک نے یہ آخری مہینہ جو تھا یعنی سال کا پہلا مہینہ، اس میں ایمان کی محافظ لوگوں کے بارے میں اللہ نے ہمارے لیے نشانیاں عطا فرما دیں، اللہ اپنی نشانیاں بتائیں پہلے دن سے لے کر یہ 10ویں دن تک۔ اللہ اکبر۔ اب اگلا مہینہ آ گیا ہے، اس ماہ مبارک کے لیے بھی عام لوگوں کے اندر میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی، مثلا اس کو نحوست والا مہینہ، عام ایک رواج کے اندر میں یہ بات آتی، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ تو اس فقیر نے اس لیے آج یہ محسوس کیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا مالک جو ہے اللہ ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہی رب جو ہر چیز کا مالک ہے وہی فرماتا ہے تم اپنا گمان صحیح رکھو، حسن ظن کی بات کی گئی۔ پھر حدیث قدسی میں بھی رب فرماتا ہے تم میرے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی کہتا ہے تم جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا پاؤ گے۔ پھر اللہ خود ہی اپنے کلام میں فرماتا ہے مجھ سے میری رحمت مانگا کرو، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہوتی۔ اب یہ ساری چیزوں کو ہم غور سے دیکھیں، ہر چیز کے اندر میں تاثیر اللہ نے بنائی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اب پھول کے اندر خوشبو بنائی ہے تو کس نے بنائی ہے تو پھول کی خوشبو نا، لیکن پھول کی ذاتی مٹھاس بنائی ہے تو مالک کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہی مٹھاس کسی کے لیے خوش مزیدار چیز ہے اور کسی کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر اگر کوئی ایسی مرض ہے جس کی وجہ سے یہی چیز اس کے لیے نقصان والی ہوگی۔ اب بذات خود اس میٹھے میں ضرر نہیں ہے لیکن اس بندے کے لیے ضرر ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ وہ طاقت اللہ کی ہے، بنائی اس نے ہے، ہر چیز کے اندر میں ضرر اس کا بنا ہوا ہے، خود سے کسی چیز کے اندر میں اپنے طور پر کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے۔ اب جس مالک نے جو چیز جس طرح بنائی ہے وہ اسی طرح ہے۔ میرا اور آپ کا اگر ایمان اللہ پہ اوپر ہے تو اس ایمان کے اندر میں پھر اس بات کے اوپر بھی ایمان ہونا ضروری ہے کہ ہر چیز کا مالک، زندگی اور موت کا مالک اللہ اکبر۔ تو اس لیے کسی کے لیے اللہ نے موت جب رکھی ہوتی ہے تو اس موت کے لیے اپنے اسباب اس کے لیے واضح کر دیتا۔ اسباب اللہ کے بنے ہوئے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر میں تاثیر بھی اسی کی بنی ہوئی ہے، لیکن بذات خود وہ تاثیر ان کے اندر ان کی اپنی نہیں کہ یہ خود سے کسی کے لیے اچھائی یا برائی کا بندوبست کر سکیں۔
اگر مالک کی مرضی ہوگی تو وہی چیز اس کے لیے اچھائی کا بندوبست ہو جائے گی اور وہی چیز اس کے لیے برائی کا بندوبست ہو جائے گی۔ اس نے تاثیریں رکھی ہیں، اس نے کعبہ بھی زمین کے اوپر بنا ہوا ہے لیکن وہاں اللہ کے انوار و تجلیات گرتے ہیں، وہاں ایک نماز اللہ اتنی رحمت ڈالتا ہے کہ لاکھ کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اب وہ کعبہ کی اپنی ذات کی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے جو وہاں پر اس کو یہ نصیب کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جس جگہ کے اوپر اللہ نے عذاب رکھا ہے اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج عذاب نہیں ہے لیکن تم اس سے ذرا جلدی نکل کے جایا کرو کہ اس کی تاثیر تمہارے اوپر تاثیر کرے گی۔ وہ اسی طرح ہے جس طرح گندگی کسی جگہ پہ پڑی ہوئی ہو تو اس کی بو اس جگہ پر موجود ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر میں اللہ کی بنی ہوئی وہ چیز ہے، اس کی اپنی آپ سے ضرر نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ سفر میں بذات خود کوئی نوست نہیں، کوئی بیماری کسی دوسرے سے بیماری اس طرح نہیں لگتی اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اب یہاں پر آج کے دور کے مطابق یہ باتیں آتی ہیں کہ بھئی اس کے اندر میں تاثیر موجود ہے، جس طرح ہم نے ابھی عرض کیا، تو وہ اس پہ جانے پہ تاثیر ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ قدرت کس کے پاس ہے؟ اس چیز کے پاس، اللہ کے پاس۔ اس لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر اللہ نے موت نہیں دینی تو تیرے گولی بھی لگ جائے تو تجھے موت نہیں آئے گی۔ تو کسی مکان کے اندر میں دفن ہو جائے، چھت گر جائے تو 10 دن کے بعد بھی جو ممکن نہیں ہے طبی طور پہ بھی کہ یہ بندہ کیسے زندہ رہ گیا، وہاں سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل آتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے موت نہیں رکھی تھی۔ اور جب اللہ نے موت رکھی ہوتی ہے تو بندے کا وہاں جانے کا گمان بھی نہیں ہوتا اور اس کے اوپر اچانک جو ہے وہ موت آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح کر دیا ان ساری چیزوں کو۔ جس کو تو اللہ نے تاثیراً کہا کہ اس کے اندر یہ چیز ہے تم اس سے بچو، تو وہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اس چیز سے بچنا تیرے میرے لیے لازم ہے کہ اللہ کی مشیت اس کے اندر ہے، وہ اچھائی میں بھی ہے برائی میں بھی۔ اللہ نے کہا یہ میری نشانیاں ہیں، تم ان کی قدر کرو تمہارے دلوں کو تقوی والا بنا دوں گا۔ اب اللہ نے ادھر تاثیر رکھ دی ہے، نشانی بنا دی۔ اس جگہ کے اوپر تم جاؤ گے تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے جو تمہاری دعا بھی قبول کر رہا ہے اور تمہارے اوپر سے گناہوں کا بوجھ بھی نکال رہا ہے۔ حج کے اندر میں جس طرح مثال ہے ہمارے سامنے کہ عرفات میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہی تبتہ صحرا ہے، ابھی جا کے کھڑا ہو جائے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہو جائیں گے۔ اس دن جس دن رب نے تاثیر ڈالی ہے اس دن جا کے کھڑا ہو جائے حج والے دن، تو پہلا ہی انعام اللہ پاک وہاں کیا دیتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے دا۔ وہ رحمت برستی ہے جو ان کے گناہوں کو دھو کے رکھ۔ دوسری اللہ کی رحمت اس وقت جوش پہ ہوتی ہے، کہتا مانگ دوں گا، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ تیسرا اللہ کہتا ہے دوسرے کے لیے بھی مانگ، سفارشیں کر، میں وہ بھی قبول کروں گا۔ تو کہ اللہم اغفر لنا ولوالدینا، تو وہ میں تیری قبول کروں گا۔ چوتھی رب کہتا ہے کہ تو ادھر ذرا تعظیم اور عزت کے ساتھ بیٹھنا اس جگہ پہ، یہ میرا نشانی ہے، تیرے دل کو آئندہ کے لیے میں تقوی والا بنا دوں گا، پچھلیاں معاف کر کے آگے سے بچا لوں گا۔ اور پانچویں بات اللہ فرماتا ہے اس کا چھوٹا سا انعام جنت ہی ہے تیرے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اس کی رکھی ہوئی تاثیر۔ اللہ اسی طرح مختلف چیزوں کے اندر میں بیماری کے جراثیم ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کو ضرر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اس کے پاس مجھے جانے سے یہ ہو جائے گا، تو یہ تیرا عقیدے میں یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ تیرا اگر ظن یہ ہوگا کہ اس مالک کے پاس ہے تو تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اور حدیثیں اس کے مطابق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو ان اونٹوں سے الگ رکھنے کا حکم دیا جن کے اوپر بیماری۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ بیماری اس سے پھیل رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے اونٹ کو کہاں سے بیماری آ گئی تھی کہ تم کہیں ان اونٹوں کو متون نہ کر دینا کہ ان سے بیماری پھیل رہی ہے، وہ پہلے کو بھی تو اللہ نے دی تھی نا، تو اللہ چاہتا ہے تو وہ دیتا۔ اب یہ اللہ کے بتائے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ تاثیر کو وہ جانتا ہے کس میں اس نے یہ چیز رکھی ہے۔ اسباب کی دنیا میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے، لیکن وہ ذات کے طور پر اس کے اندر میں وہ حیثیت نہیں رکھتی، حتیٰ کہ تیری میری جان بھی اللہ مالک ہے، اس کے اندر ایمان کا بھی اللہ مالک ہے۔ اور ہمیں فکر اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ ہم اس کو صحیح کر کے رکھیں، اس کی رحمت برستی رہے، کوئی اس کو ایمان کو قائم رہیں۔ اللہ نے کہا وہ میرے رحم والی جگہوں پہ تم جاؤ، میرے محبوب کے پاس جب جاؤ
تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اس کی رحمت کی برکت سے جو وہاں برس رہی ہے وہ تمہیں میری بات سنائے گا، زادتہم ایمانا، تمہارا ایمان میں بڑھا دوں گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو اللہ نے وہ رحمت جہاں رکھی وہاں جانے کے لیے۔ اسی طرح جی الو کے بولنے سے فلاں چیز آتی ہے، اس کی ذات سے نہیں آتی، وہ تیرے میری یہ وہم جو ہیں، اسی لیے فلاں ستارے کے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو اس سے وہ اللہ کی بجائے ان کی بنے ہوئے اسباب کو اللہ کی قدرت کا مآخذ سمجھتے ہوئے، تو یہ ایمان کی وہ قوت نہیں ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہوگی۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ توہمات اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ کے اوپر پکے ایمان کی ضرورت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس لیے یہ جو عام طور پہ یہ اس ماہ کے اندر میں شادیاں نہ کرنا، کیوں جی اس مہینے میں بڑی نصرت ہوتی ہے، ایسی بات کہیں بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر میں نصرت ہے۔ اگر تو یہ فرمایا ہوتا تو وہ ہوتی اس لیے اللہ نے فرمانا تھا، لیکن اس کے ضرر تھے تو اللہ نے فرمانا تھا۔ اللہ نے کہا میں نے 12 مہینے بنائے ہیں، یہ 12 ہی ہیں، جہاں جہاں رحمت کی باتیں کی ہیں وہ اللہ نے بتائی ہیں کہ یہاں رحمت ہے، اور اس رحمت کی بھی وجہ ساتھ ساتھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کا کلام ہے قرآن پاک۔ اب یہ قرآن پاک 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، لیکن قرآن جو ہے اللہ کا کلام، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارک کے اندر میں جس طرح انڈھیلا گیا ہے، کسی اور نبی کو یہ قرآن نہیں عطا ہوا، تو افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ ہو گیا کہ نہیں ہوگی؟ یہ حضور کی امت کے لیے، میرے آپ کے لیے یہ قرآن کے عمل کرنے کی بات آئی ہے، اس لیے سب سے افضل امت ہم بن گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں یہ قرآن کو نزول کیا گیا تو مہینوں کا سردار بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جس کے اندر قرآن موجود ہو جائے اس کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ قیامت والے دن جب ساروں کے اوپر اس طرح ہوگا، ان کے تو والدین بھی بے فکر ہو کے ایسے کیسر و کستوری کے ٹیلوں پہ سیر کر رہے ہوں۔ اللہ اس کو کہے گا کہ تو کلام پڑھ، اور جتنی سواری تیز پہ سوار ہو کر جتنی دیر تو ختم کرتا ہے، ساری جگہ گھیر یہ تیری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات رکھی ہیں تو اس کے لیے ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس سے یہ باتیں ہمارے لیے واضح ہو گئیں کہ ہر چیز کا قادر مطلق اللہ ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اب اسی طرح جن چیزوں کے اندر اللہ نے تاثیر دی ہے اور اس کے نبی نے بتائی، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں علم کے اندر میں، ہر علم اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور وہ کسی بھی طرح کس جگہ پہ بھی آیا ہے، وہ علم جب موجود ہوتا ہے تو وہ علم کی تاثیر کے اندر میں جب بات کسی سند کے ساتھ موجود ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں اس کے مطابق اس کا عمل پیرا ہونا۔ لیکن جو غلط ہوں یا کسی کے پھیلائے ہوئے ہوں، جس طرح کی کوئی سند نہ ہو، وہ توہمات میں آتا ہے، ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ایسی بہت ساری کلچر کے اندر میں، ہمارے معاشرے کے اندر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو علمی اعتبار سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کو عرف کہتے ہیں۔ اس لیے اس عرف کی بھی علم کے اندر میں نیچے سے ایک سطح ہے، وہاں پر اس کے اوپر عمل کرنے کی بات ہے۔ وہ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اللہ کی طرف سے اگر ہوتی ہے تو اس کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں پیچھے ان اللہ علی کل شیء قدیر رب کی طرف سے جو ہے وہ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے وہ الگ چیز ہے، اور یہ توہمات جو خام خواہ کی چیز بنا کے بنائی گئی ہو اور اس کا کوئی اصل نہ ہو، ان کے اوپر سے بچنے کی ضرورت کی، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا شرک خفی آتا ہے، اللہ کی اس صفت قدرت کی نفی آتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ عرف کی میں اس طرح ایک مثال دیتا ہوں میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجوروں کے اوپر وہ پاؤڈر ڈالتے تھے جس کو نر لگانا کہتے ہیں، آج کل بھی وہی اسی طرح ہے، تو ان کے ساتھ کھجوریں جو ہیں وہ صحیح بنتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ اس طرح ہے، یہ اگر نہ لگائیں تو وہ چھوٹی سی کھجور رہ جاتی ہے، کھجور نہیں بنتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہوں نے نہیں لگایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کہہ رہے تھے وہ اللہ کی طرف سے وہ بات تھی، اگلی دفعہ وہ لگاؤ ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ لگایا گیا تو کھجوریں پھر اسی طرح بننا شروع ہو گئیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ چیزیں جو ہیں، یہ عرف کے اندر کا جو علم اللہ کی طرف سے آیا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اور جو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی الہامی بات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے احکامات کی صورت میں ہوتا ہے کسی جگہ پہ۔ اب یہی بات اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی، وہاں سے فقہ کے اندر میں یہ مسئلہ بن گیا کہ جہاں بھی کوئی چیز کی آپ کو
نشاندہی نہیں ملتی اور اس کے اندر میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں جاتی، تو وہ عرف کی بات جو ہے وہ تسلیم کی جاتی ہے کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے میں۔ یہ علماء مفتیان اس بات کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، یہ عامت الناس والی بات بھی نہیں۔ تو یہاں پر یہ جو باتیں توہمات کے اندر آتی ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، اس دنوں کے اندر میں یہ ہے، اس کے اندر میں نوست ہے، یہ ہے، تو یہ اللہ نے کہیں نہیں یہ بات ڈالی کہ اس کے اندر ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں صاف لفظوں میں یہ بتایا کہ ان کے اندر میں، جس میں سفر کے مہینے کی بات کی گئی، کہ اس کو کوئی نحوست والی بات نہیں، اور اسی طرح یہ وہ لکیریں نکالنا اور یہ کرنا اور فلانی چیز کرنا، ان ساری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے اندر اللہ کی بات نہیں، اللہ قدرت والا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ یہاں پر اسی طرح پھر یہ لاٹریاں اور شرط اور یہ ساری چیزیں جو نکلیں، یہ ساری چیزوں کی بھی ہمیں اس سے احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو بلکہ اللہ کی قدرت کے مخالفت میں یہ چیزیں ہیں۔ اللہ نے اس لیے توکل کی بات کی۔ اب توکل کیا ہے؟ توکل یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ بس اس طرح چھوڑ دے، نہیں، تدبر اور توکل کے لیے بات کٹھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، میں نے یہاں آیا ہوں، یہ سواری میرے پاس ہے، میں نے آگے یہ کام اس طرح کرنا ہے، اللہ پہ توکل کی بات کی گئی ہے، میں اس سواری کو یہاں کھلا چھوڑ دوں اور پھر میں نماز کے لیے چلے جاؤں اور پھر میں واپس آ جاؤں، تو میں اللہ پہ توکل ہوگا میرا، تو اللہ میری چیز کی حفاظت کرے گا، یہ توکل ہے؟ یا میں اس کو یہاں باہر کسی چیز کے ساتھ باندھ دوں اور پھر میں اللہ پہ توکل کر کے اگلے کام کے لیے چلے جاؤں، تو کون سی چیز توکل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو باندھ پہلے اور پھر اس مالک کے اوپر چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ دعائیں بتائی گئیں، ہر چیز کے لیے دعائیں جو ہیں وہ سیفٹی کے لیے ہیں اللہ کے سامنے۔ کہا تم نکلو باہر کہیں جانے لگو تو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ فہو حسبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یقین کر کے تم جاؤ تو تمہاری ہر چیز کی اللہ محافظ ہوتا ہے، ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے تم بچے رہو گے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کے کلام کی تاثیر اس وقت دی گئی جب اس نیت کے ساتھ تیرے لیے یہ بات ہوگی، تو اس لیے ہمارے لیے یہ باتیں واضح ہو گئیں کہ آج کے دور میں سائنس کے اعتبار سے بھی جتنی باتیں آ جائیں اس میں بھی یہی بات آ جاتی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں آپ ویکسین بھی کرتے ہو تو اس کے باوجود بھی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں تاثیر علم کے ساتھ بات ہوئی، وہ لگانا، وہ کرنا، وہ توکل کے متضاد نہیں ہے۔ توکل میں جس طرح باندھنے کا حکم دیا، پھر توکل کی بات کی، اسی لیے جب تجھے پتہ ہے اس کے اندر میں یہ چیز ہے تو وہ کرنا تیرا کام ہے، آگے اس کے اوپر تاثیر ڈالنا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ، تو تیرے میرے ایمان کے لیے یہ بات ہے، اس لیے اس ماہ مبارک کے لیے میں نے یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کی۔ یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب بندے کے ایمان کی کیفیت جو ہے وہ دل کے اندر تک یقین کی آخری سٹیج جو ہے، 3 ڈائمینشنل وے آف یقین اس کے اندر داخل ہو چکا ہو۔ عقیدہ میرا ہے، ہاں جی اللہ ہر چیز پہ قادر، ٹھیک ہے نا؟ میرے قول اور فعل کے اندر میں اگر عمل نہیں ہے تو پھر زبانی کلامی بات، ٹھیک ہے نا؟ پھر میرے قول اور فعل کے عمل کے بعد میرے دل کی کیفیت کے اندر میں بھی یہ تاثیر موجود ہے کہ نہیں، یہ ہے 3rd ڈائمینشن۔ جب تک یہ پوری بات نہیں بنتی تو تیرا میرا ایمان جو ہے اس کی کاملیت، اس کے اللہ کے صفات کے ساتھ یقین وہ پورا نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو تیرے میرے اندر جب داخل ہوتی ہے، قلب کے اندر میں یہ صلاحیت کرتی ہے، تو پھر ضرر والی چیز کا تیرے اوپر اثر نہیں ہوتا، پھر اللہ کی بات کا اثر تیرے اوپر یقین ہوتا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے من کے اندر میں، وجود کے اندر میں ایک ٹکڑا ہے، یہ اگر صالح ہے تو تو سارا ہی صالح ہے، اور یہ اگر فساد پہ ہے تو تو سارا ہی فساد پہ ہے، وہ یہ تیرا قلب ہے۔ اس لیے اصلی یقین کی کیفیت اس کے اندر ہے۔ اب یہ ایک دم سے جس کے اوپر یہ مان لیتا ہے، یہ بندہ سارے کا سارا اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے گا، یہ اس کے اسباب کی بات ہو یا اس ذات کی بات ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایمان کے لیے یہ لازم چیز ہے کہ اس کے اندر گھل چکا ہو، ٹھیک ہے؟ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا، عرابی نے کہا میں ایمان لے آیا ہوں یا رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا کل لم تؤمنوا، اسے بتا دے نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تیری ابتدا ہوئی ہے، تو نے تسلیم کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، بانٹ تو اس وقت جائے گا جب اندر گھل جائے گا، جب اندر گھل جائے گا تو تاثیر اتنی آ چکی ہوگی،
کہ وہ کبھی بھی ایمان سے باہر نہیں ہوگا۔ اس لیے تیرا میرا ایمان جب اس طرح کا نہیں بنتا، جس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر میٹھے کرنے والے کسی ایجنٹ کو پانی کے اندر میں حل ہونے کے لیے ڈال دو اور وہ اچھی طرح اس کے اندر گھل جائے تو اس کا ذرا سا قطرہ بھی میٹھا ہوتا ہے نا۔ اس لیے اللہ کے اوپر یہ ایمان مان لینا، ہاں وہ میرے شارک کے قریب ہے، میں اس کے سامنے ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے چھپ سکتا نہیں، لیکن ادھر نہ گلا ہوا ہو تو اس کو یہی بولا وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس کو یہ ڈر لگ رہا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں، لیکن جس نے دیکھا ہوا ہے وہ تو تجھے یاد نہیں رہتا، تو پھر تیرا ایمان کمزور رہتا ہے۔ اس لیے اس ایمان کو اس حالت تک پہنچائے گا تو تیرے اندر یہ وسوسے اور یہ ساری چیزیں اس طرح کی تیرے اوپر اثر پذیر نہیں ہوں گی۔ اور وہاں تک ایمان کا پہنچنا جو ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے بڑا لازم ہے، وہ ان باتوں پہ یقین کے لیے لازم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کتنا آسان ہے یہ لفظ کہہ دینا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن قدرت تو تجھے نظر یہ آتی ہے کہ میرا رازق اللہ ہے، وہ قدرت ہے، وہ ہر چیز ہے، لیکن یہ نوکری نہ ملی تو میں تو مر جاؤں گا، یہ ویزا نہ ملا تو میری تو جان نکل جائے گی، میری تو فلانا ہوگا، میں کس طرح زندہ کیسے رہوں گا؟ اللہ اکبر، تو ماں کے پیٹ میں کیسے زندہ رہ گیا تھا؟ تو اللہ کو مانے یا نہ مانے، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ تجھے رزق دے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہ کافر کو بھی جب رزق دے رہا ہے تو ماننے والوں کو کیوں نہیں دیتا؟ لیکن اس نے ان اسباب کے اندر میں تاثیر رکھی ہے، لیکن ان اسباب کی تلاش کے لیے تجھے کہا گیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ اسباب تیرے رازق ہیں، وہ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ رازق میں ہوں، اس لیے کہ تم مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اس کے بنے ہوئے سبب کے لیے نہ مر جائے۔ جب وہ ذات تیرے لیے ہے تو تجھے ان اسباب کی کیا، ایک کے بعد دوسرا بھی ہوگا، لیکن وہ ذات ایسی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے جب اس کے اوپر بات تیری پہنچے گی تو تیرے لیے بات آئے گی، اور یہ بندے کی نہ عقل سے پوری ہوتی ہے نہ علم سے پوری ہوتی، کتنا بھی بندے کو علم، یہ اپنی طبیعت کے مطابق اس کے احکامات ماننے سے بھی اس کے اوپر یہ تاثیر اتنی واضح نہیں ہوتی جب تک اس کی رحمت اس کے اندر یہ چیز داخل نہ کر دے۔ تو رحمت داخل کرنے کے لیے تجھے اور مجھے دنیا میں تو ہر چیز میں سبب نظر آتا ہے، یہ ادھر سے ہے، تو اللہ نے بھی رحمت تیرے اندر داخل کرنے کے لیے احسان کرتے ہوئے اپنے کلام میں بتایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں محبوب دیا ہے، یہ میری رحمت ساری اس کے اندر برستی ہے، اس کے لیے کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اپنی طرح نہ مان، اس کو میں نے جو بنایا ہے وہ ماننا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ساتھ تیری سب سے زیادہ محبت بنے، اس کی صحبت سے تیرے اندر وہ رحمت داخل ہو جائے گی، اور تیرے ایمان کی کیفیت وہ بن جائے گی جو ایمان ہے ایسا، یہ تیرے پہ احسان ہو جائے گا کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا، اتنا یقین ہے تجھے، اس کی صفات کا تیرے اوپر اتنا یقین ہے کہ جیسے تو اس کے سامنے ہے، تو نہیں دیکھ سکتا، تو اتنا تو یقین آ جائے وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ درجہ احسان، یہ اللہ نے کہا احسان میں نے کیا ہے، تمہیں دیا ہے، یہ درجہ احسان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مبارک ہے، حدیث جبریل، بہت مشہور حدیث ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس بیٹھے تھے، صحابہ کے پاس بیٹھے، ان کے لیے دین کی باتیں فرما رہے، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے، بہت خوبصورت شخص ہے، لوگوں نے دیکھا کس قبیلے کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، ہر بندے کے لیے انجان تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ ہر متاثر تھا اس کی طرف۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ادب کے ساتھ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کہنے لگا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 5 چیز کا نام ہے، یہ ساری، کہتا صدقت یا رسول اللہ۔ لوگ حیران ہوئے کہ خود ہی سوال کر کے خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اگلا سوال آیا ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر سے قرار کرے، ادھر سے تصدیق کرے، اللہ پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، مرنے پہ، یہ ساری چیز صدقت ہے۔ پھر اللہ اکبر، تیسرا سوال آیا احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو ایسے ہو کہ تو رب کے سامنے ہے اور رب کو دیکھ رہا ہے، یہ تیرے لیے ممکن نہیں، تو اتنا یقین تو کامل ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تھا احسان۔ اب یہ ایمان کی کیفیت تیری میری ہو، کأنک تراہ، میں اور آپ کھڑے کہتے ہیں اللہ اکبر، تو پتہ ہو کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، میں اور آپ کوئی کام کرنے لگیں تو پتہ ہو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی ناراضگی والا کام تو نہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ، یہ تاثیر پیچھے رہ جاتی ہے پھر کہ اس کے اندر میں نوست ہے کہ نہیں۔ جب تجھے میرا ایمان کی وہ کیفیت ہوگی ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر بات اس کے اوپر ہوگی۔ یہ تاثیر کے لیے اللہ نے کہا یہ میرا احسان ہے، میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری آپ کی طرح بندے تھے، لیکن جن بندوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا،
ان کے اندر میں ایمان کی یہ کیفیت ایسے داخل ہوئی، دل کے اندر اللہ اتنا یاد ہو گیا، یاد کیے بغیر یاد ہو گیا۔ اب ہر لمحے کے لیے ادھر یقین کامل ہونا شروع ہوا کہ وہ ہے، مجھے اور آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن جب میری اور آپ کی طبیعت کسی چیز کی طرف مائل ہوتی ہے تو وہی بلا ہوتا ہے نا۔ اللہ اتنا یاد ہو گیا کہ بات سنی بعد میں ہے، اللہ کی ہے تو ماننے کو پہلے دل تیار ہے۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم سناتے تھے، وہ نسبت والوں کے اندر اتنا یقین کامل داخل ہوتا تھا، اس کی بات ہے، اور وہ مجھے واچ کر رہا ہے، میں اس کے سامنے سے چھپ نہیں سکتا، اس کی ناراضگی نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ ایک دم سے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا فرمائی۔ ان کے لیے یقین کی باتیں کتنی ہیں، میں نے کئی دفعہ یہ حدیثیں سنائی ہیں کہ وہ تجارت سے آیا تھا، کسان نام کا صحابی، بہت سارا مال لے کر آیا، ایک خاص قسم کی شراب بھی لے کر آیا کہ بڑی بک جائے گی ادھر، اس لیے کہ شراب کی تجارت اس وقت ہوتی تھی، حرام نہیں ہوئی تھی۔ اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، جی بڑا نفع لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ یہ ہوگا۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا، تیرے پیچھے یہ جو تو چیز لے کر آیا اس کو اللہ نے نجس قرار دیا اور مطلق حرام کر دیا۔ اس کے دل کو نجس اتنی محسوس ہوئی کہ اس نے کہا کسی مسلمان کو بھی نہیں ہاتھ لگانے دوں گا، خود بھی نہیں لگاؤں۔ آپ نے فرمایا تو کافروں کو بیچے گا لیکن نجس بیچے گا، کسی کے پاس نجس چیز جائے گی تو اس کے بدلے میں تیرے پاس پاک چیز آئے گی۔ دل کی نفرت کا عالم دیکھو کہ ٹھوکریں مار کے اس نے وہ توڑ دی۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ بیٹھے تھے، ایک بندے کے ہاتھ میں موٹی سی سونے کی انگوٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بلایا، یوں انگوٹھی کو کھینچا، کہا یہ مرد ہے تو، تیرے لیے میں نے کہا نہیں کہ اللہ نے سونا حرام کیا، تو نے یہ پہنی ہوئی، آپ نے یوں کر کے پھینک دی۔ باتیں ہوتی رہیں، مجلس ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لوگ بھی اٹھ کے جانے لگے، انگوٹھی ادھر پڑی تھی، ساتھی نے کہا یہ تیری ہے نا؟ کہتا ہاں۔ تیرے لیے منع ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی۔ تیری بیوی کے لیے تو نہیں؟ نے کہا نہیں۔ تو اس کو اٹھاؤ، خود نہیں پہننا، بیوی کو دے دینا، گھر کا مال گھر میں رہے گا اور وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ بات غلط نہیں تھی، غلط نہیں تھی نا؟ اس نے لفظ سنا ہوا تھا، میں قربان جاؤں، اللہ کا کلام سنا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا نبی روک دے رک جانا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کیوں روکا ہے، اس نے کہا حضور نے اتار کے پھینکی ہے، یہ تو ایک انگوٹھی ہے، پوری دنیا بھی ہوتی تو میں، اللہ اکبر اللہ، لیکن وہ یہ نہیں دیکھا کہ اس چیز کے لیے مجھے روکا تھا، اس چیز کے لیے نہیں روکا تھا کہ میرے لیے کیا، میرے یہ چیز اس طرح ہے، لیکن اس کے اندر کی محبت کا عالم دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ ایمان کا درجہ ان کے اندر تھا، تو اس وجہ سے تھا کہ وہ نسبت مبارکہ نے اندر کی کلی کھول کے رکھ دی تھی، اس دل کے اندر میں وہ روشنی ڈال کے رکھ دی۔ اللہ، یہ روشنی اللہ نے فرمایا انبیاء یہی نور لے کر آتے تھے، اس کی اتباع کرو، تو اس نے یہی نور سنا تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور اس نے اتباع کر کے دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ان کے ایمان کی کیفیات اس نسبت نے ان کے اندر ڈالی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی یہی چیز لے کر آتا تھا، ایمان کی یہ کیف لوگوں کے اندر میں داخل کیا جاتا تھا۔ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، تو قرآن ہی سنایا آپ نے کہ میرے بعد جب نبی نہیں آئے تو من النبیین کے بعد صدیقین، یہ جنہوں نے تصدیق کی ہے میرے صحابہ ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم انہیں فالو کر لینا، تمہیں بھی رحمت مل جائے گی۔ صدیقین کے بعد کا شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، وہ صالحین کے لیے کہا یہ محسنین ہیں، ان کے اوپر اللہ کا احسان ہو گیا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اب میری رحمت ان کے قریب ہے۔ کونوا مع الصادقین، تم ان کے قرب میں چلے جانا، ان کے ساتھ جڑ جانا، تمہیں بھی میری رحمت داخل ہو جائے گی۔ تو 1400 سال کی تاریخ واضح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی زمانے میں غوث ثقلین، یہ اللہ کا احسان والا بندہ جس پہ اللہ کی کرم اور رحمت ہو گئی، اس کے اندر میں یہ واضح ہو گیا، اور اس کے پاس اگر کوئی چور بھی آیا ہے، نسبت میں آیا ہے، دل چوری کی طرف سے دور ہو گیا۔ وہ سارے کے سارے اتباع کے اندر میں صحابہ داخل تھے، دور سے نظر آتے تھے یہ محمدی ہیں۔ وہ کلچر عرب نہیں تھا، وہ کلچر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو سب کے اوپر رائج ہو گیا تھا، خلقن بھی حضور کی طرح اور خلقن بھی نبی کی طرح۔ رب نے دونوں ہی چیزیں بتائیں، فاتبعونی،
کہ تو حضور کی سنت کے مطابق ظاہر بنا لے، مجھے پیارا لگے گا اور اسوہ مبارکہ اختیار کر لے تو میں بہت ہی تیرے پر مہربان ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ، وہ سارے کے سارے اس اتباع کے اندر میں داخل ہوئے۔ اب غوث ثقلین کی قربت میں آتے ہی یہی چیز اندر داخل ہوتی تھی۔ اسی کو سلطان العارفین جو ان کے مریدین میں سے ہیں، جنہوں نے کہا فلاح چمبے دی بوٹی مرشد من میرے چلائی ہو، اس دل کے اندر میں وہ جب یہ اللہ کا ذکر جاتا تھا تو یہ سارے لطائف کے اندر میں ذکر جانے کی بات تھی، اس کے ذرے ذرے کو یہ معرفت اور پہچان میں تھی۔ وہ اس کی صفات ہیں، رازق وہی ہے، وہ دیکھ وہی رہا ہے، بات اسی کی ہے، کہا اسی کا ہے، قدرت اسی کی ہے۔ تو پھر اسباب پیچھے تھے، مسبب الاسباب سامنے تھا، اللہ کی عبادت، اس کے اسم کا ذکر پیچھے تھا، مسمى سامنے تھا۔ ٹھیک ہے، ان پہ یہ احسان ہو گیا، وہ سارے کے سارے خلقن اور خلقن اللہ کی ماننے والے ہوتے گئے۔ خواجہ کے زمانے میں بھی یہی بات، مجدد پاک کے زمانے میں بھی وہی بات، الحمدللہ آج کے دور میں الحمدللہ میرے مرشد مبارک کے زمانے میں بھی بالواسطہ بلا واسطہ یہ اندر نسبت جب پہنچتی ہے ذکر، یہ ادھر کی یقین کامل اللہ پہ دیتا ہے، تو پھر کسی اور طرف اس کا دل جانے کو نہیں کرتا۔ تو اس لیے ان جس طرح آج کل یہ زمانے میں چیزیں آئیں گی تو یہ بالکل عین ہر علم کے مطابق ہے کہ اسباب کے اندر میں تاثیر اللہ نے ڈالی ہے، جس کے اندر میں ڈالی ہے، احادیث کے اندر میں ہر طرح کی چیز موجود ہونے کے بعد اس کی تطبیق بھی موجود۔ آپ نے فرمایا جس طرح پہلے کو کس نے بیماری کی تھی، اللہ کی طرف سے تھی، اور جن کے لیے آپ کو پتا تھا کہ اس سے ادھر بیماری ہے تو اس کے لیے پرہیز کی بات کی گئی۔ اب سامنے اگر تجھے گندگی نظر ہے اور پتہ ہے کہ اس کے اندر گندگی ہے تو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ ماہ کے لیے کہیں کوئی حکم یہ نہیں آیا کہ اس کے اندر میں نحوست کی بات ہے، فلانے پرندے کی بولی کے اندر میں یہ نحوست کی بات ہے، یا فلانے چیز کے اندر میں نحوست کی بات ہے۔ ہاں، جس کے لیے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ تو اس کے لیے رکنے کی ضرورت ہے، وہاں پر تو تیری میری توجہ نہیں آتی، نہیں وجہ کیا ہے، وہ اللہ نے کہا ہے تو اس کا اللہ کے رسول نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں پر تیرے میرے لیے بات یہ ہونی چاہیے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اس کی بجائے نہیں یہ ساڈے وڈے کہندے رہن تے وڈے تے قریش دے بھی وڈے کہندے سن بتاں دی پوجا کرو نا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں وڈوں کی بات نہیں ہوگی، وہاں بات وہی ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے، اور انہی کے ذریعے جن تک آئی ہے، اور اگر ان کے ذریعے سے تیرے تک آئی ہے تو اس کے پیچھے اذن خداوندی ہے، اس لیے اس کے اوپر تیرا میرا عمل ہونا لازم ہوگا۔ تو اس لیے وہ ہر طرح کی چیز کے لیے باتیں میں نے اس کو اکٹھی کر کے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی، جس طرح کہ مجھے یہ پڑھتے ہوئے اپنے لیے سمجھ آئی اسی طرح میں نے آپ لوگوں کے سامنے کر دیں۔ تو یہ ماہ جو آ رہا ہے اس کے لیے کوئی دلوں کے اندر میں اس طرح کی بات نہیں، اللہ کے اوپر ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اپنے اوپر یہ پکا سچا سچا ایمان اور اس کی حفاظت کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، اندھوں کو بھی نظر آتا ہے، اللہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔